وحسيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعقاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أوفر أنور أكمل أجمل أكمل لا. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا هو عظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة شهد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ جس ذات ببرکات نے ابتداءً اپنے گھر میں آنے کی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی اور جمعۃ المبارک کے اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. کہہ دو الحمدللہ.
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑے قائد ہیں کہ نہیں؟ بے شک کیوں نہیں کہتے؟ ہیں کہ نہیں؟ سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے لیڈر۔ آپ صرف نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، صرف رسول نہیں، سید الرسل ہیں۔ آپ معلم اعظم ہیں، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ کو معلم بنا کر، نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آج بھی آپ کی تعلیمات کے سوا دنیاوی اخروی کامیابی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے امام الانبیاء کی تعلیمات کو اپنانا، آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعلیمات کو اپنانا شرط ہے۔ آپ جیسا معلم کائنات میں دوسرا کوئی ہے؟ بولو سارے بولو، آپ جیسا معلم کائنات میں دوسرا کوئی نہیں۔ آپ جیسا مدبر کائنات میں دوسرا کوئی ہے؟ بولو نہیں۔ میں آپ کو بلوا کیوں رہا ہوں کہ میں نے جو بات آگے سمجھانی ہے، یہ باتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ جیسا معلم کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، آپ جیسا مدبر کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، آپ جیسا بہادر کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، آپ جیسا سخی کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، آپ جیسا صادق کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، آپ جیسا امین، مٹھے ہو گئے ہو، بڑی جلدی مٹھے ہو جاندے ہو، آپ جیسا امین کائنات میں دوسرا کوئی نہیں پہ جذبہ ہونا چاہیے، ایمان ہے۔ آپ جیسا امین کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، آپ جیسا چہرہ شناس کائنات میں دوسرا کوئی، دانا کوئی نہیں، سیاںا کوئی نہیں، ہوشیار کوئی نہیں، چست کوئی نہیں۔ جتنی کسی آدمی میں صفات ہیں، بلکہ تمام انبیاء میں جو صفات تھیں وہ ساری کی ساری صفات ایک محمد الرسول اللہ میں تھی، اور جتنی تھی اتنی اور زیادہ اللہ نے میرے نبی کو عطا کی۔ یعنی آپ سے بڑا کامل اکمل انسان کوئی نہیں۔ آپ جیسا معلم کوئی نہیں، آپ جیسا داعی کوئی نہیں، آپ جیسا ہادی کوئی نہیں، آپ جیسا مہدی کوئی نہیں، آپ جیسا قاری کوئی نہیں، آپ جیسا مدبر کوئی نہیں، آپ جیسا سیاستدان کوئی نہیں۔ سیاست عبادت کا نام ہے، تدبر ہے، حکمت عملی ہے۔ ہمارے دور کی سیاست ذرا گندی ہے، وگرنہ سیاست تدبر کو کہتے ہیں، حکمت عملی کو کہتے ہیں۔ فراست کا دوسرا نام سیاست ہے، معاملہ فہمی، تفہیم کے ساتھ، فہم کے ساتھ کسی معاملے کو حل کرنا، افہام و تفہیم۔ میں یا آپ میں سے کوئی استاد ہے،
وہ کسی بچے کو سال پڑھائے تو کہتا ہے میں اس بچے دی نس نس تو واقف ہوں. کہتا ہے بولو کیا کہتا ہے؟ میں اس بچے کی نس نس سے واقف، میں نے اس کو سال پڑھایا، میں نے اس کو 2 سال پڑھایا، میں اس کو جانتا ہوں. جانتے ہو؟ کہتا ہاں جانتا ہوں. بعض استاد تو ایسے ہیں جو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اتنا ماں باپ نہیں جانتے جتنا اس بچے کو میں جانتا ہوں. آج کا استاد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے شاگرد کو جانتا ہوں. یہ کیسا ہے؟ میں اپنے رشتہ داروں کو جانتا ہوں. یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا؟ یہ کیسا؟ میں اپنے قربت داروں کو جانتا ہوں، عزیزوں کو جانتا ہوں، شاگردوں کو جانتا ہوں. پیر کہتا ہے میں اپنے مریدوں کو جانتا ہوں. یہ کتنے پانی میں اور یہ کتنے پانی میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، میرے نبی کی صحبت میں رہا ہو، میرے نبی کے درسوں میں بیٹھا ہو، میرے نبی کے وعظ سے نصیحت حاصل کرتا ہو، میرا نبی اس کے بارے میں نہیں جانتا؟ بولو 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 بولو. غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. میں ظاہری دانائی کی بات کر رہا ہوں جو ہر بندے کو جس کا علم اللہ نے دیا ہوتا ہے، جو اس کی حص میں موجود ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں چہرہ پڑھ لینا، ہم چہرہ شناس ہیں، دیکھ کے بتا دیتے ہیں. واقعی ایسا علم بھی ہے کہ لوگ چہرہ پڑھ لیتے ہیں. جو ماہر نفسیات ہیں وہ بندے کی گفتگو سے اندازہ لگا لیتے ہیں، چہرے سے اندازہ لگا لیتے ہیں. ایک بندے نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، میرے نبی کی صحبت میں بیٹھا، میرے پیغمبر سے دین سیکھا، میرے نبی کی معیت میں جہاد کیا، پیارے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی کے دروس میں شامل رہا. میرا نبی اس کو جانتا ہے کہ نہیں؟ بولو وہ صحیح جانتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے جو دوست ہیں کلاس فیلوز بھی آپس میں ایک دوسرے کو پرکھ جاتے ہیں. اندر اج نواں آیا، ٹھہر جو ذرا کچھ ایک دن، ہفتے چ پتہ لگ جائے گا، 10 دنوں چ لگ جائے گا. اس کو جانتے ہو؟ کہتا بڑی اچھی طرح. کتنی دیر ہوئی ہے؟ کہتا مہینہ اس کے ساتھ رہا ہوں، ایچی بیچی سے واقف ہوں. میرے نبی کا ابو بکر، میرے نبی کا عمر، بولو بولو، میرے نبی کا عثمان، میرے نبی کا علی. شاگرد تو دیکھو، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، بلال، ہریرہ، یہ تمام شاگرد رسول اللہ کے جو امیر معاویہ کے کلاس فیلو ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. جب امیر معاویہ ایمان لائے تو یہ امیر معاویہ کے ساتھی ہیں، اکٹھے نماز پڑھنے والے، کھانا کھانے والے، اٹھنے بیٹھنے والے. کیا یہ تمام کے تمام صحابہ سیدنا امیر معاویہ کو پرکھ نہیں سکے کہ صحیح ہے یا غلط؟ بولو، چپ ہو گئے ہو. بولو پرکھ کے کہ نہیں؟ ان میں صلاحیت تھی کہ نہیں؟ بولتے نہیں. اور پھر جس کو قدم قدم پہ میرے نبی نے دعائیں دی ہوں، نہیں بولو گے آپ، نہیں بولو گے آپ. جس کو قدم قدم پر
میرے نبی نے دعائیں دی ہوں، اس کی عظمت، اس کی رفعت، بولو، اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، جو رشتے میں میرے نبی کا چچیرا بھائی ہو، یہ ایک عجیب فتنہ ہے۔ جنہوں نے بنو امیہ خاندان کو اور بیان کیا ہے، قریش کو اور بیان کیا ہے، اور دونوں خاندانوں کو آپس میں دشمن بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، ایک رشتہ ہوا تو لوگوں سے کہتے ہو اسی رشتہ دار ہاں، اور پچھوں باہر بھی پشترا لیے ساڈی جا کے گوت دواں دی ایک کے پچھوں رلنے ہیں جا کے، پچھلے پنڈ تو کٹھے ہیں، پچھلے تو کٹھے ہیں، رشتہ دار ہاں۔ امیر معاویہ میرے نبی کا برادر نسبتی ہے، سمجھتے ہو برادر نسبتی؟ نہیں سمجھتے؟ میرے نبی دا سالہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا کیا ہے؟ سارے بولو، سالہ ہے میرے نبی کا، برادر نسبتی ہے میرے نبی کا۔ اور اس سے پہلے میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اور ابو سفیان، ابو طالب، ابو لہب، نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ، یہ آپس میں دد پوترے ہیں۔ کیا ہیں؟ دد پوترے۔ ان سب کا دادا پیچھے عبد مناف ایک ہی ہے، اس کی اولاد ہے، ایک ہی خاندان ہے، دد پوترے ہیں۔ پھر تعلق اور رشتہ دیکھو، میرے نبی کا برادر نسبتی ہے۔ امیر معاویہ کی بہن میرے نبی کے نکاح میں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر امیر معاویہ کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک بار اونٹنی پہ میرے نبی کے پیچھے سوار ہیں۔ اونٹنی جب چلتی ہے نا تو اس کی جو کوہانی ہڈی ہے وہ لچک لیتی ہے درمیان سے، بیٹھنے والا بندہ یوں ہلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا، معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری کمر سے، میری پیٹھ سے لگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، میرا پیٹ اور سینہ آپ کی کمر سے لگ رہا۔ میرے نبی نے اونٹنی پہ بیٹھے ہی ہاتھ اٹھائے، اللہ معاویہ کے پیٹ اور سینے کو فہم، علم، حلم سے بھر دے۔ سبحان سبحان اللہ۔ یہ بات اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ اگر دو بندوں کا تقابل کیا جائے، دو بندوں کا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف امیر معاویہ، تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ امیر معاویہ حضرت علی کے جوتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان۔ امیر معاویہ سیدنا علی کے جوتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچوں میں پہلا مسلمان ہے، اس کی کفالت میرے نبی نے کی ہے، جی وہ پہلے دن کا مسلمان ہے۔ امیر معاویہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے۔ ہم اس طرح نہیں کہہ رہے کہ دونوں کا درجہ ایک ہے، درجے کے اعتبار سے امیر معاویہ حضرت علی کے قدموں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب قرآن کہہ دے کہ میں نبی تیری ساری جماعت پہ راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، بعد میں
میں کسی کو جرت ہے کہ وہ نبی کے صحابہ کی کسی بھی فرد پہ تبرہ کرے؟ بولتے نہیں؟ بولو کیا کہتا ہے قرآن؟ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرما دیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المہاجرین والانصار۔ ابتدا میں اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان لانے والے مہاجر اور ہجرت کے بعد میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے انصار، اور قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان والذین اتبعوہم بإحسان، اور مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والے، یعنی جس طرح یہ ایمان لائے ان کے بعد ایمان لانے والے بے احسان، اخلاص کے ساتھ۔ اس کے ساتھ احسان بمعنی اخلاص کے، اخلاص کے ساتھ، یعنی منافقین کا جو ابہام تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ ایمان تو بہت سارے ظاہری طور پہ لائے تھے نا، اندر سے مخلص نہیں تھے، تو وہ منافق تھے، تو ان منافقوں کو بے احسان نے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ان منافقوں کو بے احسان نے نکال کے باہر پھینک دیا۔ جو ان کے پیچھے ایمان لائے، ان کے بعد ایمان لائے، اور ایمان بھی کیسے لائے؟ اخلاص کے ساتھ۔ یہ تین طبقے ہو گئے، سن رہے ہو؟ کتنے طبقے ہو گئے؟ اس طرح کر کے بولو، کتنے؟ تین طبقے ہو گئے۔ پہلا طبقہ مہاجرین، دوسرا انصار، تیسرا بعد میں مسلمان ہونے والے، فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد۔ جو اخلاص سے ایمان لایا، جس نے میرے نبی کی صحبت اختیار کی، میرے نبی کی زیارت کی، اپنی آنکھوں سے چہرہ انور کو دیکھا، ملاقات کی، جی یہ صحابی رسول ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے کے سارے اللہ پہ راضی، اور اللہ ان سب پہ راضی۔ اللہ ان سب پہ، اللہ ان سب پہ، اب بولو اللہ ان سب پہ۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا محمد کریم اتنی دیر تک اپنی زبان اطہر کو ہلاتا ہی نہیں جتنی دیر تک حکم کس کا نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، کس کا نہ ہو؟ سنو، اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں کہ معاویہ آ گئے، امیر معاویہ آ گئے، قلم کان کے اوپر رکھا ہوا،
قلم کان کے اوپر رکھا ہوا، معاویہ آ گئے، قلم کان کے اوپر رکھا ہوا، میرے نبی نے دیکھا تو مسکرا دیے۔ سبحان اللہ، اور کیسا خوش نصیب ہے جس کو دیکھ کے میرا نبی مسکرا دے۔ اور بولو وہ ساڈے ال ویکھ کے ایم پی ہاتھ لا دے تے اسی آنے سبحان اللہ، ہیں سبحان اللہ، فلانے چودھری ہاتھ لایا سی، ایم این اے نے ہاتھ لایا سی، ایم پی اے نے ہاتھ لایا سی۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شرف مجسم عالم ظلم مقصد و علت ہادی عالم عالم علم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا تو مسکرا دیے، صحابہ نے بھی دیکھا، یہ تو تھے ہی یار کی نقل کرنے والے، یہ تو تھے ہی یار کی نقل کرنے والے، یہ تو تھے ہی اداؤں پہ مٹنے والے، یہ تو تھے ہی یار کی اداؤں کو اپنانے والے۔ رسول اللہ مسکرا دیے تو یہ بھی مسکرا دیے۔ امیر معاویہ کی طرف دیکھ کر میرے محمد کریم نے فرمایا، او معاویہ، زمین پہ محمد، عرش برین پہ رب، دونوں چاہتے ہیں کہ تو کاتب وحی بنے۔ تو کیا بنے؟ او بولو، کاتب وحی، وحی کو لکھنے والا، وحی پیغام کس کا؟ اللہ کا۔ اور سارے بولو، جذبے سے بولو، اللہ راضی ہو جائے۔ وحی پیغام کس کا؟ اللہ کا۔ اور اللہ اپنا پیغام لکھنے کے لیے جبریل کو بھیجتا ہے۔ جبریل میرے نبی کا ابو بکر بھی کاتب وحی، میرے نبی کا عمر بھی کاتب وحی، میرے نبی کا عثمان بھی کاتب وحی، میرے نبی کا علی بھی کاتب وحی۔ اور جبریل میرے نبی سے کہے معاویہ کو بھی شامل کر۔ پیغام کس کا؟ آیا کس کی طرف؟ رسول اللہ کی طرف۔ نبی بھی راضی، اللہ بھی راضی، تینوں کتیا جہا وکری کوئی پیڑ پہ ہی ہے۔ نبی راضی ہے، جیدہ پیغام ہے وہ راضی ہے، تو وکھرے جناب اپنے معاملات تے اپنے کاماں نو چکے آ بھائی۔ اللہ 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 اللہ، دونوں طرف سے کتابوں میں موجود ہے، حوالوں کے ساتھ موجود ہے کہ معاویہ محمد الرسول اللہ کے کاتب وحی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ دسو، سالے پیارے لگتے نے کہ نہیں؟ کئیاں نو دلوں لگتے نے تے کئیاں نو ترہ کے لگتے نے، لگتے سارے نو پیارے نے۔ کسی نو واقعہ ہی لگتے نے تے کوئی ظاہر کردہ کہ مینوں لگتے نے، لیکن ایک سالہ وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ سیدنا معاویہ ام حبیبہ کا چھوٹا بھائی ہے، بہن کی گود میں سر رکھا ہوا، ام حبیبہ بھائی کے سر پہ یوں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ میرے نبی نے بہن بھائی کی محبت دیکھی تو مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا، ام حبیبہ معاویہ چنگا لگ دئی، پنجابی
معاویہ چنگا لگ دئی، معاویہ پیارا لگتا ہے، جی جی یا رسول اللہ مجھے معاویہ سے بڑی محبت ہے، ہائے 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 مجھے معاویہ سے بڑی محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرنے والی تو کلی نہیں، ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ۔ معاویہ نار محبت، معاویہ سے محبت کرنے والی تم اکیلی نہیں، میں محمد بھی، محمد کا خدا بھی، سبحان سبحان اللہ، میں محمد بھی، محمد کا خدا بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میں محمد بھی، محمد کا خدا، محبت ویکھو لفظاں دے وچ محبت ویکھو، میں محمد بھی کلہ ہی کافی سی، لیکن محمد دا خدا بھی معاویہ سے بولو محبت کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، میرے نبی نے ہاتھ بلند کیے، کیا کہا؟ اے میرے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، معاویہ کو ہادی بنا دے، اے میرے اللہ معاویہ کو مہدی بنا دے، اے میرے اللہ معاویہ کو حاکم بنا۔ ام حبیبہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ میرے بھائی معاویہ کو حاکم بنائے گا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں ام حبیبہ، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ معاویہ کو بھی حکومت دے گا، لیکن کچھ پریشانیاں بھی ہوں گی۔ بہن تڑپ گئی، یا رسول اللہ میرے بھائی کے لیے دعا فرمائیے، میرے بھائی کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ معاویہ کو پیش آنے والی پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ فرمائیو۔ کون کر رہا دعائیں؟ کون کر رہا دعائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ کون ہے؟ برادر نسبتی ہے رسول اللہ کا۔ کون ہے؟ حلالی مسلمانہ دا ماما۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی تو اور نبی دیاں بیویاں ماں ہیں کہ نہیں؟ نبی کی بیویاں قرآن کہتا ہے امت کی مائیں ہیں کہ نہیں؟ تے ماں دا بھرا کی ہوندا ہے؟ ماما۔ لیکن حلالی پنیویاں دا، حلالی پنیویاں دا ماما۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمرۃ القضاء کا موقع، عمرۃ القضاء کا موقع، رسول اللہ نے عمرہ کیا بال ترشوانے کے لیے، ناخن ترشوانے کے لیے۔ میرے نبی کے پاس ابو بکر بھی موجود، میرے نبی کے پاس عمر بھی موجود، میرے نبی کے پاس عثمان بھی موجود، میرے نبی کے پاس علی بھی موجود، میرے نبی کے پاس عشرہ مبشرہ موجود، لیکن میرے نبی نے کہا معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ۔
معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ کہاں ہے؟ لوگ دوڑے، معاویہ تیرے نصیب کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہے، آپ کسی اور کو نہیں دے رہے، تجھے بلا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے دوڑ لگائی، جی جی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر، میں حاضر، میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، میں حاضر یا رسول اللہ۔ معاویہ یہ لو، میرے بال بھی تراشو، میرے ناخن بھی تراشو۔ حضرت معاویہ نے رسول اللہ کے بال بھی تراشے، حضرت معاویہ نے میرے نبی کے ناخن بھی تراشے اور انہیں ایک تھیلی میں بند کر لیا۔ میرے نبی کا زمانہ گزرا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ گزرا، حضرت علی کی خلافت کا زمانہ گزرا، حضرت حسن کی خلافت گزری، امیر معاویہ کا 19 سالہ دور بھی گزرا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، وہ تھیلی سنبھالی ہوئی ہے، اپنی اولاد کو بلا کے کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم یہ تھیلی میرے پاس محفوظ ہے، عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول اللہ کے جو بال تراشے تھے اس میں موجود ہیں، جو ناخن تراشے تھے اس میں موجود ہیں۔ میری وصیت ہے جب مجھے غسل دے لو، کفن پہنا لو، ان بال اور ناخنوں میں سے کچھ میری پلکیں اٹھا کے اس میں رکھ دینا، کچھ میرے کانوں میں رکھ دینا، کچھ میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا۔ کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا معاویہ کیا لے کے آیا، تو میں کہوں گا مولا تیرے نبی کی نشانیاں لایا ہوں۔ سبحان سبحان اللہ، مولا تیرے نبی کی محبت دیکھیے، سبحان محبت دیکھیے، اللہ 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 اللہ۔ لیکن کچھ ایسے افراد قیامت تک رہیں گے جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کریں گے۔ انتشار کیا پیدا کریں گے کہ معاویہ یہ تو فئۃ باغیہ کا تھا، لیڈر تھا، باغی گروپ کا لیڈر تھا۔ دیکھیں جی دیکھیں، عمار بن یاسر کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ عمار حضرت علی کے گروپ میں موجود تھے، معاویہ کے گروپ میں سے ایک بندے نے قتل کیا تو وہ فئۃ باغیہ ہوا کہ نہ ہوا؟ سب سے پہلے میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمار بن یاسر والی وہ روایت جسے بیان کر کے صحابی رسول پہ تبرہ کیا جاتا ہے وہ نہ حدیث متواتر ہے نہ مشہور ہے، وہ خبر واحد ہے۔ اور اس کا راوی کون ہے؟ معلّہ بن عبد الرحمن۔ اور معلّہ بن عبد الرحمن موت کے وقت خود اقرار کرتا ہے، کہتا لوگو میری بخشش یقینی ہے کیونکہ میرا سفارشی علی ہے، میں نے علی کی حقوق میں، علی کی عظمت میں 70 حدیثیں خود بنائی ہیں۔ سبحان اللہ، 70 حدیثیں میں نے خود گڑھی ہیں، اور جو حدیثیں گڑھے اسے کیا کہتے ہیں؟ وضاع، وضاع، حدیثیں گڑھنے والا۔ آپ اسماء رجال اٹھائیے، محدثین نے اسے کذاب کہا، معلّہ کو جھوٹا کہا، لا اصل لہ کہا، متکلم فی کہا۔ جو خود وضاع ہے
اس کی وضع کی ہوئی گڑی ہوئی روایت کو لے کر قرآن کی اس آیت کی حیا بھی نہیں کی، قرآن کی اس آیت کی حیا بھی نہیں کی، جو کہہ رہا ہے کہ میں راضی، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل جھوٹ اور من گڑت روایت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ذرا اپنے کانوں سے سنیے اور انہیں اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ تمام تر خدشات مٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیا الفاظ ہیں؟ میرے نبی نے حضرت حسن کو یوں بٹھایا ہوا ہے منبر پہ اپنے ساتھ، چھوٹا بچہ ہے حسن۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، یہ سردار ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ سردار، سردار۔ اللہ تعالی لعل اللہ ان یصلح بہ، امید ہے کہ میرا اللہ اس میرے سردار بیٹے کے ذریعے سے ان یصلح، صلح کروا دے، بین فئتین، دو گروہوں کے درمیان۔ وہ دو گروہ کون سے ہے؟ عظیمتین من المسلمین، توجہ کریے گا، عظیمتین من المسلمین، عظیمتین، ایک عظیم نہیں، دوویں عظیم، عظیمتین، ایک عظیم کے دوویں عظیم، من المسلمین، بخاری، مسلم، ترمذی، بخاری، مسلم، ترمذی، صحاح ستہ کی 3 ٹاپ آف دی لسٹ کتابیں، فئتین عظیمتین من المسلمین، دو جماعتیں، عظیمتین، عظیم، دونوں عظیم، مسلمین، دونوں مسلمان، ان کے درمیان صلح۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن جب خلیفہ بنے، یہ ایک گروپ تھا ایک کوفیوں کا، راکیوں کا، جو اصل میں اولاد تھی عبداللہ بن سبا یہودی کی، یہودیوں کا تھا گروپ جو ظاہری مسلمان ہوا، اور ان کا اینڈ جو تھا، ان کی منزل جو تھی، وہ مسلمانوں کو تباہ کرنا تھا، ان کو آپس میں لڑا کے ختم کرنا تھا۔ حضرت حسن کو اکسانا شروع کیا۔ حضرت حسن کو دونوں کتابوں میں روایتیں موجود ہیں۔ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بڑی پکی بات کرتا ہوں، عادی ہوں اس بات کا، کچی بات نہیں کرتا۔ اکسانے لگے، جنگ کریں، لڑائی کریں، اور ادھر سے امیر معاویہ کو خط لکھے انہی سرداروں نے، حسن آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اگر آپ کہیں تو اس کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ حضرت حسن کے جاسوسوں نے، جاسوسی نظام تھا، حضرت حسن کو بتایا۔ ادھر سے پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابیوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا، اور وہی خطوط حضرت حسن کے پاس بھیجے۔ دیکھ لو، حضرت عثمان کے بھی قاتل، حضرت علی کے بھی قاتل، اور آپ مجھے اور آپ کو بھی لڑانا چاہتے ہیں، پیچھے بھی لڑوا چکے ہیں۔ حضرت حسن کو یقین ہو گیا، انہوں نے اپنی شورا بلائی، بلا کر اعلان کیا کہ میں امیر معاویہ سے صلح کر رہا ہوں۔
وہیں پہ سردار موجود ہیں جو صدقے صدقے کہتے تھے، مسلح کھینچ لیا حضرت حسن کے نیچے سے، کیونکہ ان کے اپنے منصوبے چکنا چور ہو رہے تھے۔ حضرت حسن کو نیزہ مارا ران میں، ایک روایت ہے پیٹ میں بھی زخمی کر دیا، اور کافر کہا کہ تو کافر ہے، تیرا باپ بھی کافر تھا، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نمیشور۔ حضرت حسن نے کہا رب کعبہ کی قسم، تم اپنے آپ کو میرا حمیتی کہتے ہو؟ تم سے لاکھ درجے بہتر ہے، لاکھ درجے بہتر ہے کہ میں امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ آپ نے سیدنا معاویہ کو کہا کہ میری شرائط ہے۔ حضرت امیر معاویہ مخلص تھے، سفید کورے کاغذ کے نیچے اپنی سٹیمپ لگا کے سائن کر کے بھیج دیا، جو لکھنا لکھ دو، جو لکھنا لکھ دو۔ اور یہ بھی جنت کا شہزادہ تھا، کوئی دوسری بات تو لکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ لکھی کہ حکومت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرائط طے ہو گئی، یہ قافلہ شام پہنچا، حضرت حسن نے اٹھ کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، پھر اپنے بھائی حسین سے کہا اٹھو حسین، حضرت حسین نے بیعت کر لی، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا اس نے بیعت کر لی، عام مسلمانوں کی بیعت ہو گئی، مسلمان ریاست ٹوٹنے سے بچ گئی، فتنہ ختم ہو گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جو جنگ صفین ہوئی، امیر معاویہ باغی فتنے کا لیڈر تھا، ایمانداری سے بتاؤ کہ حضرت حسن صحابی رسول ہیں، جنت کا شہزادہ ہے، امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کر سکتا؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت حسن صحابی رسول، ہم پوری دنیا کے مسلمان مل جائیں، حضرت حسن کے جوتے کے تلوے کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابی رسول ہے، نواسہ رسول ہے، سر سے لے کے سینے تک مشابہ رسول ہے، گھٹی میرے نبی نے دی، اور جس کی زبان پہ پہلا لعاب میرے نبی کا لگا ہو، جسے انگلی پھڑ کے چلنا میرے نبی نے سکھایا ہو، جس نے میرے نبی کے کاندھے پہ سواری کی ہو، وہ بزدل تو نہیں ہو سکتا؟ بولو بولو بولو، وہ بزدل نہیں ہو سکتا، وہ کمزور نہیں ہو سکتا، وہ تخت کا بھوکا نہیں ہو سکتا، وہ جنت کا شہزادہ ہے۔ اور جس معاویہ کے ہاتھ پر حسن بیعت کر لے، جس معاویہ کو حسن اپنا امام مان لے، کسی اور کو حق ہے کہ وہ امیر معاویہ کے خلاف بھونکے؟ بولو بولو، پچھلے ہو، پیچھے والو آپ بھی ایسے کر کے بولو، ایسے کر کے، ہے ضرورت؟ کتنی سمپل سی بات ہے، جس معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت حضرت حسن نے کر لی، تیری بوتھی نو کون ویکھے گا بھائی؟ نبی پاک کی حدیث کے مصداق بن گئے حضرت حسن۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، قرآن کی آیت کے مصداق بن گئے حسن۔ نبی نے کہا عزیمتین من المسلمین۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کوئی نہ؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ چلیں آپ کو آج ایک نئی بات بتاتا ہوں جو آپ میرے خیال میں 95% مجھے یقین ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ جنت دے ٹھیکیداراں سی،
آل رسول سے بڑی محبت ہے ہمیں، آل نبی اولاد علی سے بڑی محبت ہے۔ حضرت حسین کی پہلی بیوی کا نام تھا آمنہ بنت مومنہ، آمنہ بنت مومنہ، آمنہ بنت مومنہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی ہے، حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی۔ ان کے آپس میں رشتے دیکھو، ان کی آپس میں محبتیں دیکھو۔ حضرت حسن جب انتقال کر گئے، اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے، تو حضرت حسین جتنی دیر تک امیر معاویہ زندہ رہے ہر سال ملنے جایا کرتے تھے۔ اب آخر میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو جہلاء کی طرف سے عوام الناس میں پھیلا ہوا ہے کہ معاویہ کا معنی ہے بھونکنے والا، بھونکنے والا۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، کسی بھی لینگویج کو جانتا ہے، ایم اے انگلش کیا اس نے، ایم اے اردو کیا اس نے، ایم اے عربی کیا اس نے، گرامر کا ہلکا پھلکا سمجھ جس کو ہے، معاویہ باب مفاعلہ سے اسم فاعل ہے جس کے آخر میں تا ہے۔ معاویہ باب مفاعلہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کی اصل ہے عین واو یہ۔ معاویہ باب مفاعلہ سے ہے، یاد رکھیے گا۔ معاویہ کس باب کا صیغہ ہے؟ مفاعلہ۔ مجرد ہے نہیں، مزید فی کا باب ہے، باب مفاعلہ، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ بول کر اسے مجرد کا بنا کر جب مادہ یا واو عین واو یا کو مجرد کا بنا کر پیش کرتے ہیں تو مجرد میں اس کا معنی بھونکنا، لیکن وہ معاویہ نہیں۔ معاویہ باب مفاعلہ سے اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے بھونکانا، جس کا معنی کیا ہے؟ بھونکانا، بھونکنا نہیں، بھونکانا۔ بھونکانا کیا ہوتا ہے؟ جو ساتھی دیہاتوں سے آئے ہیں، پنڈاں دے ساڑھے دوست پنڈاں دے، سحری کے ٹائم جو بابے بزرگ جوان سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں نا، تو دیہاتوں میں زیادہ تر، کیونکہ کھلی آبادی ہوتی ہے، دیہاتوں میں سحری کا ٹائم جب ختم ہو رہا ہوتا ہے، صبح صادق کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کتے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک عجیب سی آواز کی نکالتے ہیں۔ میں نے تو کئی مرتبہ اپنے گاؤں میں سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ سحری کا ٹائم جب ختم ہو، صبح صادق اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے کتے آسمانوں کی طرف دیکھ کر، ایک مخصوص جگہ کی طرف دیکھ کر، آسمان کی اس مخصوص جگہ کی طرف دیکھ کر بھونکتے ہیں عجیب آواز سے۔ تمام تر لغت کی کتابیں اٹھاؤ، وہ جس ستارے کی طرف دیکھ کر بھونکتے ہیں اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ نہیں سارے بولے تو آنو لگتا ہے معاویہ نال بغض دے نہیں، سارے بولو، اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ سارے بولو یار، سارے بولو یار، اس ستارے کو کیا کہتے ہیں؟ معاویہ۔ معاویہ کیوں؟
دو سوال، اس کو معاویہ کیوں کہتے ہیں؟ کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ اس لیے بھونکتے ہیں کہ وہ جو ستارہ ہے نا، وہ سویرے کا پیغام لاتا ہے۔ وہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے نا، اب تو جدید دور ہے، گھڑیاں ہیں، پہلے لوگ تاروں کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے تھے، رستوں کا اندازہ لگاتے تھے۔ وہ تارہ جب نمودار ہوتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اب رات ختم ہونے والی ہے اور صبح سورج اگنے والا ہے۔ کتے اس کی طرف کیوں بھونکتے ہیں دیکھ کر؟ اس لیے بھونکتے ہیں کہ یہ ستارہ طلوع ہو گیا، اب رات کی سیاہی میں جو ہماری بدماشی تھی گلیوں محلوں میں ختم ہونے والی ہے۔ اب سورج طلوع ہوگا، سویرا ہوگا، انسانوں کا چہل پہل نکلنا پھرنا ہوگا، تے سانو کدی کسے کسائی دے پھٹے تھلے، کدی کسے بینچ تھلے، کدی کسے جناب مورج تے کدی کسے مورج وڑنا پے گا۔ اور ناصب بھاجت تے ٹیل شیل مک جائے گی۔ اے ستارہ کیوں نکلے آئی یار؟ اس ستارے کی طرف دیکھ کے بھونکتے ہیں۔ لغت کی کتابوں نے لکھا ہے اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی معاویہ کا معنی بھونکانا، جس کی طرف دیکھ کر بھونکا جائے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم بِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اور لوگو میرے صحابہ تاریاں دی طرح جے، کسے ایک دے پیچھے لگ پو گے تے منزل لب جائے گی۔ کسی ایک دے پیچھے لگ جاؤ گے تے منزل لب جائے گی۔ یہاں تیسرا ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، مختصر۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات 22 رجب، بولیے گا کتنی رجب؟ سارے بولو 22 رجب 60 ہجری۔ اس وفات کے دن کی خوشی میں 1902 کو ایک بدعت ایجاد ہوئی۔ کب سے؟ 1902 کو۔ بدعت کیا ایجاد ہوئی کہ اس دن 22 رجب کو حلوہ پوڑیاں بنانا، حلوے بنانا، زردے بنانا، بانٹنا، کھانا، یہ اصل میں ہوئی تھی حضرت معاویہ کے انتقال کی خوشی میں، اور اسے نام دے دیا جعفر صادق کے کنڈوں کا۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، حضرت جعفر صادق علیہ رحمت کی نہ وفات 22 رجب ہے نہ پیدائش 22 رجب ہے۔ ان کی پیدائش ہے 8 رمضان۔ ان کی پیدائش کا دن کیا ہے؟ سارے بولو 8 رمضان۔ اور پھر ان کی وفات کا دن ہے 15 شوال۔ وفات کی تاریخ کیا ہے؟ 15 شوال۔ اس لیے اگر کوئی 22 رجب، یہ 2 دن بعد 3 دن بعد 22 رجب آ رہی ہے، اگر کوئی 22 رجب کو حلوہ پوڑیاں کھانے میں، حلوے کھانے میں، جی میں تو کوئی نہیں دوجے نے کھوائے نے میں کھا لینے، تو یہ بھی توہین صحابہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اگر کوئی کھائے، اگر کوئی بانٹے، یاد رکھیے گا ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، ہم کوئی فرقہ واریت نہیں کرتے، لیکن اپنے ساتھیوں کو کسی بدعت سے روکنا، سنت کی طرف لگانا، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے کہ نہیں؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ڈریو نہ، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے 22 رجب یہ سن وفات ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس دن کے نام سے زردہ، حلوہ پوڑیاں، کھیرے، بریانیاں، فرنیاں، مٹی دیاں ٹھلیاں اتے نکیاں نکیاں کھیراں، ہاں، یہ بدعت ہے، حرام ہے، دینے والا بھی حرامی، کھانے والا بھی حرامی۔
اس لیے کوئی مسلمان اس دن کو امام جعفر صادق علیہ رحمت، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کی نہ سن وفات اس تاریخ کو ہے نہ سن پیدائش اس تاریخ کو ہے۔ ان کی سن پیدائش 8 رمضان اور سن وفات 15 شوال ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس صحابی رسول پہ اپنی رحمتیں فرمائے اور ہمیں نبی کے صحابہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔